محصل تو راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا مگر فریسی نہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل 18 باب 9 تا 14 آیات۔ اس وقت یسوع نے بعضوں کے حق میں جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور دوسروں کو ناچیز جانتے تھے یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا محصل۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح جو لٹیرے، ظالم، زناکار ہیں یا اس محصل کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر بیعتی دیتا ہوں۔ مگر اس محصل نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا تھا کہ اے خدا، مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ سسٹر سمیرا نائتوپی، سینٹ میریز کانوینٹ، ملتان کینٹ۔ آج کی پہلی تلاوت جو ہوشع نبی کی کتاب کے 6 باب میں سے لی گئی ہے، اس میں یوں مرقوم ہے: آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہمیں شفا دے گا۔ ہوشع نبی خدا کے تنبیہ کرنے کے جواب میں صاف دلی سے خدا کی طرف رجوع کرنے کو کہتا ہے۔ وہ خدا سے بحث کرنے یا اس کی اصلاح سے ناراض ہونے کی بجائے اسرائیل کو عاجزانہ دعا کی ہدایت کرتا ہے۔ وہ خدا کی محبت پر بھروسہ رکھتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ آج ہمیں بھی یہی سکھاتا ہے۔ خدا کی محبت اسرائیل کے لیے اور ہم سب کے لیے لازوال ہے۔ ہوشع نبی کی اس دعا اور التجا میں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی پیشن گوئی ہے۔ صلیب پر خداوند یسوع مسیح کو ہماری خاطر پھاڑا گیا اور وہ مارا گیا، پھر بھی وہ تیسرے دن جلال کے ساتھ جی اٹھا۔ آج کی انجیل مقدس میں فریسی اور محصول لینے والے کی تمثیل بتائی گئی ہے کہ وہ دونوں ہیکل میں دعا کرنے گئے۔ فریسی نے دعا کی کہ وہ کتنا اچھا ہے، لیکن محصول لینے والے نے خدا سے رحم مانگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ گنہگار ہے اور اسی لیے وہ خدا کے سامنے راست باز ٹھہر کر گھر گیا۔ اور اس تمثیل کے آخر میں خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے: جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اگر ہم اس انجیلی اقتباس یعنی مقدس لوکا کی انجیل کے 18ویں باب کی 9 تا 14 آیات کے پس منظر کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں محصول لینے والوں سے نفرت کی جاتی تھی اور ان کو گنہگار سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ رومیوں کے لیے کام کرتے تھے جو غیر ملکوں سے آئے تھے، اور یہودیوں سے محصول یعنی ٹیکس لے کر رومیوں کو ٹیکس دینے کی وجہ سے ان کو غدار بھی سمجھا جاتا تھا۔ اور چونکہ محصول لینے والوں کو رومیوں کی طرف سے حقیقی اجرت نہیں دی جاتی تھی، ان سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ زیادہ محصول لے کر اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھیں گے۔ بہت سے محصول لینے والے بے ایمان اور
بہت زیادہ محصول دے کر اس نظام کا غلط استعمال کرتے تھے۔ بس خدا یسوع مسیح اس تمثیل سے شاید یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رویوں سے آگاہ ہوں، اپنے آپ کو جانیں کہ کیا میں بھی اخلاقی دوگلے پن اور طریقے کے کاموں کا شکار تو نہیں؟ کیا میں خدا کا رحم اور اس کی معافی کی ضرورت محسوس کرتی یا کرتا ہوں؟ آج کا انجیلی اقتباس ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خدا محبت اور ہمدردی سے بھرا ہوا ہے۔ مراد کیے ہوں کو اور حقیر اور کمزوروں کا ساتھی ہے۔ وہ انسان میں چھپی ہوئی ایمانداری اور نیکی کو جانتا ہے۔ فریسی اور محصول لینے والے کے کردار کو جانتے ہوئے ہم اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ہم بھی کئی دفعہ اپنی زندگی میں فریسی اور محصول لینے والے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ کبھی فریسی والے دکھاوا، خوشنمائی اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا انداز، اور کبھی محصول لینے والوں کی طرح اپنی کمزوریوں، خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے خدا سے رحم، فضل اور برکت مانگتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ وہ کمزور اور خدا کے رحم کا حاجت مند ہے، تو ہی وہ اپنے آپ کو بہتر اور خدا کی نظر میں مقبول بنا سکتا ہے۔ تب ہی وہ اعتراف، معافی اور نئی زندگی کا مستحق بنتا ہے۔ تو آئیے ہم روزوں کی ایام میں اپنا کچھ وقت دعا میں گزاریں، اپنے لیے اور دوسروں کی بہتری کے لیے دعا کریں۔ اپنی نیک کمائی میں سے کچھ حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے نکالیں اور روزہ رکھ کر خداوند کی حضوری کو اپنی زندگیوں میں محسوس کریں اور اس کی قربت اور محبت میں بڑھتے اور ترقی کرتے رہیں۔ خدا ہم سب کو بہت برکت دے تاکہ ہم روزوں کے ان ایام میں اور خاص طور پر پاک ہفتہ میں نیکی کے کام جاری رکھیں اور بڑی عقیدت اور دلی مسرت کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید منا سکیں۔ آمین۔